अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सेमेस्टर में हम कोर्स पढ़ रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड और आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू एंड डिफिनीशन ऑफ रिसर्च। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाई शुड आई नो अबाउट रिसर्च। सवाल पैदा होता है हम रिसर्च के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें रिसर्च के बारे में जानना है तो क्यों जानना है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली इन दिनों एक पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। या फिर अगर जनरली हम बात करें, जब भी हमें प्रॉब्लम का सामना हो, चाहे वो प्रॉब्लम बीमारियों के हवाले से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, चाहे वो जनरल डेमोग्राफिक्स के हवाले से हो, चाहे वो किसी बिज़नेस की कारकर्दगी के हवाले से हो, जिस जगह जोन से भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए रिसर्च एक इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट टूल है। So, when we need new solutions, e.g. new theorems, new medicines, the journey from telephone to smartphone, ये जितने भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं ये सारे रिसर्च के ही बदौलत हैं। When we want improvement in existing solution, रिसर्च हम तब भी करते हैं कि जब एक ऑलरेडी मौजूद सॉल्यूशंस हो मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टेली कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन इस्तेमाल करते थे, तो वो एक ऑलरेडी सोल्यूशन था जिसके ज़रिए हम अच्छे खासे राब्ते रख सकते थे। लेकिन फिर भी रिसर्च होता रहा और उस सोल्यूशन को फर्दर इम्प्रूव किया और आजकल हमारे सामने है कि टेलीफोन से ये लंबा सफ़र हमने तय करके सेल फ़ोन पे आ गए हैं और अभी भी रिसर्चर्स लगे हुए हैं सेल फ़ोन से आगे भी इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो रिसर्च हम कब करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम हो या कि हमें किसी चीज़ का सलूशन चाहिए हो, या फिर कोई सलूशन हो लेकिन उसमें हमने फ़र्दर इम्प्रूवमेंट करनी होती है, तो इन तमाम केसेस में हम रिसर्च करते हैं। ये जो नए नए मोबाइल आ रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं गाड़ियों में, आए रोज़ नए ऐप्स आ रहे हैं, नए वीडियो गेम्स आ रहे हैं, ये तमाम रिसर्च के ही बदौलत आ रहे हैं। या फिर हम रिसर्च तब भी करते हैं जब चीज़ों के बारे में जब हमें ये जानना होता है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसके काजेज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक आया है तो अगर इसके लिए हमने मेडिसिन यूज़ करनी है तो वो भी रिसर्च के ज़रिए आएगी। लेकिन अगर हमने ये जानना है कि ये आया क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या है, तो अगर काजेज़ जानने हैं, सोल्यूशन नहीं देना, तब भी हम रिसर्च करेंगे। या ओवरऑल अगर जनरल में बात करूं तो जो रियलिटी है, फ़िलासफ़ी के लिए अगर मैं बात करूं, तो हम अब रिसर्च इसलिए करते हैं कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकें रियलिटी के बारे में। अब रिसर्च है क्या चीज़? तो रिसर्च दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक री है और एक सर्च है। री का मतलब है अगेन, यानी कि एक बार आप एक काम आप बार बार करते हैं, और सर्च का मतलब है एक्सप्लोर करना, एग्जामिनेशन, लुक फॉर। तो अगर रिसर्च की बात करें तो ये फिर दो लफ्ज़ों का मजमूआ बनता है और इससे मुराद है कि किसी चीज़ के बारे में हम बार बार तहकीक करें, उसको बार बार पढ़ें, उसको बार बार एक्सप्लोर करें और उससे कुछ रिजल्ट्स अखज़ करें। तो रिसर्च इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्वायरी कैरिड आउट to improve information for solving problems. It is the cornerstone of every science. Research is a process through which we find solution for ambiguous problem, improve existing solution, or improve the reasons for certain actions. जैसे कि मैंने पहले कहा, रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सोल्यूशंस ढूंढते हैं, नए सोल्यूशन ढूंढते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर किसी भी फिनोमेना उसको हाईलाइट करते हैं, उसके रीजंस ढूंढते हैं। ये तमाम रिसर्च की भी बदौलत होता है। अब अगर मैं रिसर्च को डिफ़ाइन करना चाहूँ, इससे पहले कि मैं रिसर्च डिफ़ाइन करूँ, हम डिस्कस करते हैं कि फिर अगर ये रिसर्च है तो हम इसको रिसर्च क्यों बोलते हैं, इसको हम सिर्फ सर्च क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम है तो हम उसके सोल्यूशन चाहते हैं, तो फिर ये तो सर्च होना चाहिए ताकि उसको आप ढूंढें, जहाँ पे वो सोल्यूशन है उसको आप ढूंढ निकालें। तो फिर उसको रिसर्च क्यों कहते हैं? री मतलब कि दोबारा, फिर से पढ़ें, दोबारा करें। तो ये दोबारा लफ्ज़ या फिर ये री लफ्ज़ हम सर्च के साथ क्यों लगाते हैं? असल में कभी कभार यूँ होता है कि अगर हम सिर्फ सर्च करें और रिसर्च ना करें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़ी देर के लिए इज्यूम करें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है, एक बंदा है वो चाहता है कि वो कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे उसे ट्रांसपोर्ट में आसानी हो, जिससे उसे आमदोरफ्त में आसानी हो। तो वो एक पहाड़ में बैठा है, उसने अपना लैब बनाया है और वो शुरू से लग के पूरा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। 1 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल बाद एक ख़ास अरसे के बाद वो मार्केट आता है और कहता है कि मैंने जी एक इन्वेंशन कर ली है। लोग पूछेंगे जी आपने क्या इन्वेंशन की है?
وہ کہتا ہے جی میں نے ٹائر، یہ ویل نہیں ہوتا گاڑیوں میں جو لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ ایجاد کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو بڑے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہو. تو کیا ہم اس کی اس انوینشن کو سراہیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کو کہیں گے نہیں جناب آپ غلطی پہ ہیں. بے شک آپ نے 3 سال لگائے ہیں، بے شک آپ نے پڑھا ہے، بے شک آپ نے محنت کی ہے، لیکن یہ جو ٹائر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہے، یہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے، آپ نے دوبارہ اس کو کیوں بنایا؟ تو اگر کوئی ریسرچر یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ری انوینٹ دا ویل. ری انوینٹ دا ویل کا مطلب ہے کہ اس نے دوبارہ سے پہیہ ایجاد کیا. تو اس نے غلطی کیا کی؟ اس کو ایک پرابلم دکھا، اس کے ذہن میں پرابلم آیا کہ اگر ہم موومنٹ کریں تو وہ تو پیروں سے تھوڑا مشکل ہوگا، اگر ہم کوئی اور چیز لگائیں یا اس کو گھسیٹیں تو وہ اور مشکل ہوگا، تو اس کے لیے کوئی سلوشن چاہیے. تو اس نے اسٹڈی شروع کی اور بہت سے مراحل کے سے گزرنے کے بعد اس نے ٹائر انوینٹ کیا. لیکن غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے پہلے دوسرے لوگوں کا کام نہیں پڑھا، اس نے صرف سرچ کیا، ڈھونڈنے لگ گیا. اگر وہ ریسرچ کرتا، دوبارہ سے کیا ہوا کام پڑھتا، ان کو سمجھتا، تو وہ ٹائر ایک دم سے اس کو پتہ چل جاتا کہ ہاں پہلے سے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، ٹائر پہلے سے موجود ہے. تو اس کو کچھ ہی دنوں میں یہ پوری ہسٹری سمجھ آ جاتی کہ انسان عام ٹرانسپورٹ سے ٹائر پہ کیسے آ گیا ہے. تو اب اس کا یہ 2-3 سال ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ آج اس کو ٹائر کا پتہ چل جاتا تو بجائے ٹائر دریافت کرنے کے ٹائر امپروو کرنے کی کوشش کرتا. تو اس لیے ریسرچ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سرچ نہ کریں، آپ ریسرچ کریں. جو بھی پرابلم ہے اس پہ آپ ایک دم سے کام نہ شروع کریں، پہلے اس کو پڑھیں کہ ہمارے سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں تو آیا اس قسم کا کوئی پرابلم آیا ہے، تو اگر اس قسم کا کوئی پرابلم آیا ہے تو ان لوگوں نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کتنے محنت کی ہے. تو جب ہم یہ دوسرے لوگوں کا پرانا کام پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لٹریچر ریویو کریں، لٹریچر پڑھیں، اس سے آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا آخر میں ہم اس پہ پڑھتے ہیں کہ ریسرچ ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہاں پہ میں نے مختلف ڈیفینیشن ڈالے ہیں. یہ دوسرا ڈیفینیشن میں جسٹ نریٹ کر دیتا ہوں کہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریل اینڈ سورسز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ نیو کنکلوژن. ریسرچ ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے ہم نالج ایکوائر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فیکٹس بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نئے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. یہ باقی ڈیفینیشن یہاں پہ لسٹڈ ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ایک بہت عام غلطی کرتے ہیں. جب ہم ریسرچ کی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا اوپینین ایز اے ریسرچ آؤٹ پٹ پیش کریں. اکثر اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے کانفرنس میں جاتا ہوں تو لوگ اسپیچ کرتے ہیں تو وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بڑے وساطت سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامک فائنانس دنیا کا سب سے بیسٹ سلوشن ہے. مجھے بذات خود یہ میرا جسٹ پرسنل اوپینین ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن ایسے اسٹیٹمنٹ کے لیے ریسرچ میں گنجائش نہیں ہوتی. بے شک آپ مسلمان ہیں، آپ کو اسلام سے بہت پیار ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہاں یہ واقعی بیسٹ ہوگا، لیکن آپ نے پہلے اس کو پروو کرنا ہے، اس کے لیے امپیریکل ایویڈنس دینی ہے، ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، اس کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. جب آپ کے پاس ریزلٹس آئیں گے، اسٹیٹسٹیکل ٹول سے ثابت ہوگا، تب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا بیسٹ ہے. آپ کی اپنی رائے ہے، اپنی من پسند چیزیں ہیں، کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے، آپ اس کو ایز اے ریسرچ آؤٹ پٹ یا ریسرچ فائنڈنگ نہیں بتا سکتے. تو یہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے کوئی کلیم کرنی ہو تو جب آپ کے اپنے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے اس سے صاف ہو کے آپ نے کلیم کرنی ہے. بلکہ کلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے ریسرچ میں، آپ نے چیزوں کو لیبارٹری میں یا ڈیٹا میں یا اسٹیٹسٹیکل ٹول سے اس کو پروو کرنا ہے. تو اگر آپ پروو کر سکتے ہیں تو اس کو ہم فیکٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ایک نالج کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ جسٹ اپنے ایک دل سے اخلاص سے بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریسرچ کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو ایوری ریسرچ مسٹ بی بیکڈ بائی اسٹرانگ تھیوریٹیکل ریزننگ اینڈ امپیریکل ایویڈنس. تھیوریٹیکل ریزننگ سے ہمارا مراد ہے کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس دعوے میں لاجک ہونی چاہیے. وہ مطلب بیتو کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ اگر میں کہوں کہ جی کیلوں کے استعمال سے پاکستان میں اموات میں اضافہ ہوگا، تو یہ اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے تھیوریٹیکل سپورٹ کیا ہے، لاجک کیا بن رہا ہے. تو اگر آپ کوئی لاجک دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ لاجک نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح کے بیتو کے ریلیشن کے لیے ریسرچ میں گنجائش نہیں ہوتی. تھیوریٹیکل ریزننگ کے بعد آپ نے امپیریکل ایویڈنس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. امپیریکل ایویڈنس سے مراد ہے کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے ویلڈ ریزلٹس دینے ہوتے ہیں، تبھی وہ ریسرچ کہلاتا ہے. اب اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ایک سنگل اسٹڈی سے ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ آگے جا کے ریسرچ کریں گے تو اکثر جو لوگ جو ریسرچ کے بارے میں نہیں جانتے ان کی ایک غلط ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بندہ ریسرچ کر رہا ہے تو 1 سال میں وہ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا، مطلب کہ وہ ایک ہیوج انوینشن کر لے گا. اس کے چانسز ہیں، ہو بھی سکتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی انوینشن کر لیں،
لیکن یہ عمومی طور پر جب ایک ریسرچ اسٹڈی ہوتی ہے تو ایک ریسرچ اسٹڈی میں آپ ایک بہت ہی معمولی چیز کی امپرومنٹ کرتے ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ پوری سے پوری کی دنیا پلٹ دیتے ہیں. لیٹ اس سپوز اگر ایک پنکھا ہے وہ آگے پہلے سے موجود ہے. فار ایگزامپل میں جسٹ ہائپوتھیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو 10 یونٹ الیکٹریسٹی دیتے ہیں تو 10 یونٹ الیکٹریسٹی میں وہ 100 روٹیشن کرتا ہے. تو اب اگر ایک بندہ ریسرچ کرے گا تو وہ اس پہ کرے گا کہ اگر میں اس پنکھے کو پڑھنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اسی 10 یونٹس آف الیکٹریسٹی میں یہ 100 آؤٹ پٹ کے بجائے 150 آؤٹ پٹ دیں, تو یہ پورا سال لگا لے گا اسی محنت میں, اور سال کے آخر میں شاید یہ کامیاب ہو جائے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے پنکھے میں کوئی بڑی تباکن قسم کی انوینشن نہیں کی, بلکہ اس نے بڑی چھوٹی سی امپرومنٹ کی ہے. پہلے پنکھا 100 ان پٹ پہ 10 ان پٹ پہ 100 آؤٹ پٹ دیتا تھا, اب اسی 10 ان پٹ پہ 110 یا 120 آؤٹ پٹ دے رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی امپرومنٹ اس نے کی ہے, یہ بہت بڑی امپرومنٹ کہلاتی ہے ریسرچ میں. تو آپ یاد رکھیے گا جب آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ یہ نہیں آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں بہت بڑی کوئی کر لوں گا. وہ پاسبل ہے, اس کی پاسبلٹی ہے, لیکن ریئلسٹک اپروچ یہی ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے سولوشن کو پکڑیں اور اس پہ خود سمجھیں اور اس کو سولوشن پریزنٹ کریں. تو یہ آسان بھی رہتا ہے اور پریکٹیکلٹی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر آخر میں کہوں کہ ریسرچ کون کر رہا ہے, تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی ادارے ہیں تقریباً تمام ہی اداروں میں ریسرچ ہو رہا ہے. چاہے وہ پروفیسرز ہیں, چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, ریسرچ سینٹرز, گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں یا پریکٹیشنرز ہیں, نیوز ایجنسیز ہیں, اسکولز, ہاسپٹلز, سوشل سروسز, یہ تمام لوگ ہی ریسرچ کر رہے ہیں کسی ایک شیپ میں یا کسی دوسرے شیپ میں. ریسرچر اور سائنٹسٹ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ نالج امپرومنٹ کر رہے ہیں, نیو انوینشنس کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی کمپنی ریسرچ کر رہی ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے سیلز امپروو ہو, ان کے پروڈکٹس میں کوالٹی آئے. اگر ایک اسکول ریسرچ کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو پروڈکٹس ہے, نالج جو ڈیلیور کر رہے ہیں, جو ٹیچنگ کر رہے ہیں, جو ریسرچ کر رہے ہیں, اس کو کیسے امپروو کریں. نیوز ایجنسیز مسلسل طریقے سے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نئے نئے نیوز کے لیے, نئے اسٹوریز کے لیے. تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے ریسرچ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ملے گی. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے اس ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ کمنٹ کریں.